السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حسان محمود ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میو ہاسپٹل لاہور میں، اور اس وقت میں کام کر رہا ہوں حسین میموریل ہاسپٹل میں ایز اے پرائیویٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ. میرا یہاں پہ ایکسپیرینس پچھلے 7 سال سے ہے، اور یہ حسین میموریل ہاسپٹل ملٹیپل اسپیشلٹیز کو ڈیل کر رہا ہے، جس میں میڈیسن، سرجری، گائنی، پیڈس، اور اس کے علاوہ آپریشن تھیٹرز، اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ، اور کچھ یہ اسپیشل کورسز بھی کروا رہے ہیں. میرے آج کے دن کی آپ سے ملاقات کا مقصد ذیابیطس اور شوگر کے دن کے حوالے سے بات کرنا ہے، آگاہی دینا ہے کہ شوگر کیا ہے، کیسی بیماری ہے، اور اس کے بارے میں کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کیا کیا اس میں چیزیں ہم مینیج کر سکتے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہماری شوگر کنٹرول ہو. پہلے تو یہ ہے کہ شوگر کو ایک بیماری سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، ہمارے ایشیا میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو انٹرنیشنل ہماری ڈائبیٹک فیڈریشن ہے، وہ شوگر کے بارے میں جو بتا رہی ہے پاکستان کے اعداد و شمار، اس میں جس تیزی سے پاکستان میں شوگر بڑھ رہی ہے، پاکستان کا اس وقت 9واں نمبر ہے، اور اگلے 2025 میں اگر دیکھا جائے تو یہی نمبر پاکستان کا جمپ کر کے 4تھے نمبر پہ آ جائے گا. تو یہ ایک الارمنگ اسٹیٹ ہے جس میں پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ شوگر اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس میں ایک تو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جو ہماری زندگی ڈیلی جو ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارا زیادہ دھیان کھانے پینے کی چیزوں پہ اور کم چیزیں ہم واک اور باقی چیزوں پہ لگاتے ہیں. صبح اگر میں جاؤں کسی پارک میں، یا آپ لوگ بھی اگر دیکھیں کسی پارک میں جا کے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن شام کو اگر ہم کسی ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ بکنگ نہیں ملتی، اور لوگ وہاں پہ کھانے میں مشغول ہیں، اور ساری رات ہمارا یہ لاہوریوں کا جس طرح سے ایک شیڈیول ہے کہ کھانے پینے کا شوقین بھی ہیں، اور روٹین بھی ہماری اس طرح کی ہے. تو اس کی وجہ سے پیٹ کا نکلنا، موٹاپا ہونا، اور یہ ساری چیزیں پھر شوگر کا باعث بنتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہمارا لائف اسٹائل ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہماری یہ شوگر میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو واپس بہتری کی طرف لایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں شوگر کی قسمیں کیا ہیں، اور شوگر ہم کہتے کب ہیں کہ اس بندے کو شوگر ہوگی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن جو کہ لوگ ہم سے اکثر آ کے پوچھتے بھی ہیں. تو اگر آپ نے خالی پیٹ اپنی شوگر چیک کی ہے اور وہ 100 سے زیادہ ہے، 100 سے زیادہ آ رہی ہے، تو پھر آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کو شوگر ہے، ہو سکتی ہے. اس کو اگر 2 ریڈنگز آپ کی مسلسل 100 سے اوپر آ رہی ہیں اور وہ 126 سے اوپر چلی گئی ہے خالی پیٹ، تو پھر تو شوگر آپ کی کنفرم ہو گئی ہے. اس میں آپ کو احتیاط کی بھی ضرورت ہے، واک کی بھی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت، اگر ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کرے تو پھر دوائی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اگر آپ کی شوگر 100 سے نیچے آ رہی ہے اور بار بار آپ نے 2 دفعہ چیک کیا شوگر 100 سے نیچے ہے، تو پھر آپ کو شوگر نہیں ہے اس میں. لیکن یہ اگر آپ کو موٹاپا ہے، یا آپ کے جگر میں چربی آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو پھر آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یا اپنی شوگر کو لمیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، یا واک بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ شوگر کے آپ کو کب ہے. اور اگر آپ نے کھانے کے بعد یا 2 گھنٹے بعد آپ نے شوگر چیک کیا اور وہ 200 سے زیادہ آ گئی ہے، پھر بھی آپ کی شوگر کنفرم ہو جائے گی، اور اس میں بھی آپ کو احتیاط کے ساتھ، واک کے ساتھ دوائیوں کی ضرورت، اگر ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے تو پھر دوائیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ شوگر کی قسمیں کیا ہیں. 2 سے 3 قسمیں ہیں بیسیکلی، جس میں ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں، اور ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور ایک پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ قسم ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 میں فرق کیا ہے کہ ٹائپ 1 جو ہے یوزلی وہ شوگر کی قسم ہے کہ جو کہ ینگ لوگوں میں ارلی ایج میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اور اس میں ارلی ایج میں انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ اکثر ہمارے لوگوں کا کافی فیئر ہوتا ہے کہ انسولین ہمیں کیوں دے رہے ہیں، انسولین ہم نہیں لگانا چاہتے، یا انسولین ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم آخری اسٹیج پہ سجیسٹ کرتے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسولین جو ہے پہلی اسٹیج پہ بھی لگ سکتی ہے، اور وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس پیشنٹس ہوتے ہیں، اور ان میں انسولین کی بننے کی مقدار بالکل ختم ہوئی ہوتی ہے، اور انسولین اگر نہ دی جائے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان ان کی کشمکش چل پڑتی ہے. اسی طرح ایک اور شوگر کی قسم ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یہ عمر کے ساتھ ساتھ وقتی طور پر آہستہ آہستہ موٹاپے کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موٹاپے کی وجہ سے، آپ کے سیڈنٹری لائف اسٹائل جس میں آپ ایکٹیو نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو شوگر ڈیولپ ہو گئی ہے. اس میں پھر دوائیاں اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور دوائیوں سے ہی شوگر آپ کی بڑی اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اگر اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کر دیں اور اپنے آپ کو بہتر کر دیں تو پھر یہ شوگر ختم بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس میں شوگر 300-400 ہے، اور وہ اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے، اپنا موٹاپا کنٹرول کر کے اپنی شوگر ختم کر لی، اور اب وہ ماشاء اللہ بڑا اپنا ہیلدی لائف اسٹائل اور اپنی ساری زندگی اپنی بہتر طریقے سے بغیر ادویات کے بہتر لائف اسٹائل کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو یہ تو شوگر کی 2 قسمیں. ایک پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے، اور وہ پریگنینسی کے دوران ہی جب پریگنینسی ریلیو ہوتی ہے، پریگنینسی ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کمپلیکیشنز کیا ہیں. ایک تو علاج ہے، اور دوسرا کمپلیکیشن جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. شوگر سمجھیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے جسم کے ہر اعضاء کو تنگ کر سکتی ہیں،
اس میں بیچ میں دل بھی آتا ہے, اس میں گردے بھی آتے ہیں, آنکھیں بھی ہیں, اس میں دماغ بھی ہے, آپ کی پاؤں کے ٹخنے, پاؤں کے سن ہونا, کمر کا دباؤ, یہ ساری چیزیں شوگر کی کمپلیکیشنز میں آتی ہیں. اس میں رات کو بے چینی ہونا, ٹانگیں مارنے کا دل کرنا, یہ ساری شوگر کی مختلف علامتیں ہیں جو کہ کمپلیکیشنز ہیں, اور یہ شوگر کے صحیح طرح کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں جب آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی تو ان علامتوں میں کافی حد تک کمی آتی ہے, اور باقی یہ علامتیں کئی دفعہ کنٹرول ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہے تو دل کی شریانیں بند ہونے کا چانس ہے, دماغ کی شریانیں بند ہونے کا چانس ہے, پاؤں کی شریانیں بند ہونے کا چانس ہے, جس کی وجہ سے فالج ہے, لکوہ ہے, دل کا اٹیک ہے, گردوں کا فیل ہونا, یہ ساری چیزیں شوگر کی کمپلیکیشنز میں آتی ہیں. نظر کا متاثر ہو جانا, یہ ساری شوگر کی کمپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ لوگوں اگر کوئی بھی اس میں سے علامت آتی ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے سے رجوع کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر شوگر آپ کی دوسری قسم ہے اور اس میں آپ کو جب پتہ چلا ہے تو کئی دفعہ لوگوں کو اتنی لیٹ پتہ چلتا ہے کہ کئی ان میں سے کافی علامتیں ان میں سے ظاہر ہو چکی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں پراپر چیک اپ, ڈاکٹر کو دکھانا, آنکھوں والوں کو دکھانا, گردے والے کو دکھانا, یا ایک پراپر میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھانا آپ کے لیے ضروری ہے, جس میں پھر آپ کی یہ کمپلیکیشن کو بھی وہ اسیس کرتا ہے. پھر کچھ انویسٹیگیشنز کروا کے وہ یہ اسیس کرتا ہے کہ آپ کو ابھی شوگر کی کون سی اسٹیج ہے اور کمپلیکیشن کس حد تک پہنچی ہے. جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے, وہ علاج ہم ادویات سے بھی کرتے ہیں اور انسولن سے بھی کرتے ہیں. تو نہ انسولن سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ دوائیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل شوگر جو ہے وہ ایک موذی مرض ہے جس سے ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر شوگر آپ کی 200 یا 250 آ رہی ہے, ایون آپ ینگ ہیں, اولڈ ہیں یا مڈل ایج ہیں, تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ 200 سے نیچے ہے کھانے کے بعد, اور کھانے سے پہلے 100 کے پاس ہے. نہ کہ ہم کہیں کہ 200 سے اوپر رہے اور ہم دوائی نہ کھائیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ کہ دوائیاں بھی اتنی ضروری ہیں جتنا واک کرنا, پرہیز کرنا اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اگر دوائی استعمال کر رہے ہیں تو دوائی اپنی ریگولر استعمال کرنا وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں ان کی شوگر بہتر ہو جاتی ہے اور دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح شوگر بہتر ہو جاتی ہے, کنٹرول ہو جاتی ہے, انسولن لگانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میری شوگر ٹھیک ہے, آج میں نے دوائی نہیں کھائی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی شوگر کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے کا یا متعدد بیماریاں پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اس میں پھر انسولن اور گولیاں یہ گردے کو فیل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, یہ بڑا ایک کامن سا کویشچن لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گردوں پہ اثر کرتی ہے دوائیاں تو آپ انسولن لگا دیں, یا انسولن گردوں پہ اثر کرتی ہے تو آپ گولیاں ہمیں دے دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ انسولن گردوں کو اثر کرتی ہے نہ گولیاں گردوں کو اثر کرتی ہیں. گولیوں کا اثر یا انسولن یہ شوگر کی زیادتی گردوں کو فیل کرتی ہے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے اور آپ انسولن لگا رہے ہیں یا چاہے گولی کھا رہے ہیں, آپ کے گردوں کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ گولی کھا رہے ہیں یا انسولن لگا رہے ہیں اور آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو اس میں گردے متاثر ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل سا پیغام ہے آپ کے لیے ڈائبٹیز کے لحاظ سے. تو اس میں میرا جو آج کے دن کا آپ سے ملنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایک بیسک چیزیں بتا دوں یا سمجھا دوں جو لوگ عام طور پہ ہمارے پاس آگے کویشچنز بھی کرتے ہیں کہ شوگر میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس کی کمپلیکیشن اور اس کے مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو میرا ایک نیٹ شیل یہی ہے کہ آپ واک کریں, اپنے پیٹ کی موٹاپے کو یا اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں, اور اس میں اگر ڈاکٹر آپ کو ادویات دیتا ہے یا آپ کو انسولن سجیسٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ریگولر لیں, اور حکمت میں اور دوسری چیزوں پہ نہ پڑیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ اگر کوالیفائڈ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کو آپ فالو کریں, وہ چاہے حکمت میں ہو, چاہے ہومیو ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, اگر کوالیفائڈ ہیں. اگر نہیں ہے تو ان سے پھر آپ بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ کافی پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ پھر ان چیزوں سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ کہتا ہے وہ بن جاتا ہے شوگر والے مریضوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور باقی میں اپنے پیرامیڈیکل اسٹاف اور اپنے ساتھ جتنے بھی نرسنگ اسٹاف ہے ان کو بھی میں ایکنالج کرنا چاہوں گا اس ڈائبیٹک ڈے کے لحاظ سے کہ ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں کمبائن ایفرٹ ہوتی ہیں. اس میں ڈاکٹر کا رول بھی اتنا ہی ہے جتنا نرسنگ اسٹاف کا, گھر والوں کا, پیشنٹ کا اور ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کا. تو میں اس ڈائبٹیز کے ڈے کے حوالے سے اپنے باقی جو اپنے کولیگز ہیں ان کو بھی اکنالج کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے شانہ بہ شانہ ان چیزوں کو مینیج کرنے میں کافی رول اپنا پلے کر رہے ہیں. شکریہ.